کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں یاسین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ورلڈ ٹریول ود یاسین خان۔ اور آج جس جگہ کا ٹریول ہم نے کیا وہ ہے مکہ شریف، سعودی عربیہ، اور الحمدللہ عمرہ کی ادائیگی کر کے ہم خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگانے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں اس وقت صفا مروہ کی طرف۔ اور آج ناظرین، میرے پیارے ناظرین، میں آپ کو بتاؤں گا کہ صفا مروہ کا واقعہ کیسے پیش آیا اور یہ سعی کرنا کیوں لازمی قرار دیا گیا عمرے کی ادائیگی کے لیے۔ ناظرین، صفا اور مروہ کا واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا۔ صفا اور مروہ کا واقعہ حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں، صبر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک لازوال یادگار ہے۔ یہ واقعہ حج عمرہ کے دوران صحیح صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کی صورت میں ہر مسلمان کے لیے ایک سنت بن چکا ہے۔ حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے حضرت ابراہیم کی دوسری شادی حضرت حاجرہ سے کروا دی۔ اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے بے آب و بیان میں چھوڑ دیں۔ یہ مقام اس وقت مکمل طور پر ویران تھا، یہاں نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی انسان، نہ ہی کوئی زراعت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زوجہ اور نامولود بیٹے کو یہاں چھوڑ دیا اور خود واپس چلے گئے۔ جب حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم انہیں اس بے آب و گیا جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا، کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے اسبات میں جواب دیا تو حضرت حاجرہ نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر حضرت حاجرہ صبر و توکل کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو گئیں۔ جب حضرت ابراہیم چلے گئے تو حضرت حاجرہ کے پاس موجود پانی اور کھجوریں جلد ختم ہو گئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگنے لگی۔ بچے کی شدت پیاس دیکھ کر حضرت حاجرہ بے چین ہو گئیں اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ پہاڑوں کے درمیان بھاگتے ہوئے انہوں نے 7 چکر لگائے۔ پہلے صفا پہاڑ پر چڑھیں لیکن دور دور تک کوئی پانی نہ ملا۔ پھر مروہ کی پہاڑی کی طرف دوڑی لیکن وہاں بھی کچھ نہ پایا۔ اس طرح صفا اور مروہ کے درمیان 7 بار دوڑتی رہیں تاکہ کہیں سے پانی مل جائے۔ یہ صحیح آج بھی حج و عمرہ کا لازمی رکن ہے، اور تمام مسلمان حضرت حاجرہ کی اس قربانی اور صبر کی یاد میں صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہیں۔ جب حضرت حاجرہ مایوسی کے عالم میں تھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس سے رونے لگے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑی اور اچانک زمین سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت حاجرہ نے فوراً اس پانی کو جمع کرنا شروع کر دیا اور خوش ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پلایا۔ انہوں نے پانی کو بہنے سے روکنے کے لیے زمزم یعنی کہ رک جا کہا، اور اسی وجہ سے اس پانی کا نام زمزم پڑ گیا۔ زمزم کے پانی کی وجہ سے ارد گرد کے قبائل اس علاقے کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ جلد ہی قبیلہ بنو جرم وہاں آ کر آباد ہو گیا اور مکہ مکرمہ کی بنیاد پڑ گئی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بعد میں خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت حاجرہ نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ نے ان کی آزمائش کے بدلے میں زمزم عطا فرمایا۔ آج بھی تمام مسلمان حج عمرہ کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں تاکہ حضرت حاجرہ کی قربانی اور جد و جہد کو یاد رکھا جائے۔ آج بھی زمزم کا پانی دنیا بھر میں موجود ہے اور اس کی برکتوں سے لاکھوں مسلمان فیض یاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کی اہمیت کو قرآن میں واضح فرمایا ہے۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، بس جو شخص بیت اللہ کا
حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے۔ صفا مروہ کی سعی ایک عظیم واقعہ ہے جو ایمان، صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسے کی بہترین مثال ہے۔ حضرت ہاجرہ کی جد و جہد قیامت تک حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے ایک سنت بن گئی ہے، اور زمزم کا چشمہ اللہ کی ایک لازوال نشانیوں کے طور پر آج بھی جاری و ساری ہے۔ تو ناظرین، دعا ہے کہ اللہ پاک جو مسلمان میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تمام مسلمانوں کو جن کی دلی خواہش ہے اللہ پاک ان کو خانہ کعبہ کا طواف بھی کروائے، صفا مروہ کی زیارت بھی کروائے، اور روضہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ ناظرین، یہ آج کا واقعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد اس وقت صحیح کرنے میں مصروف ہے، 7 چکر لگانے میں مصروف ہے صفا اور مروہ کے درمیان۔ تو ناظرین، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ورلڈ ٹریول کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے لائک اینڈ شیئر کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی ضرور کرنا ہے۔